بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبا ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستوں اور خواتین اسلام، آج ذوالقعدہ کی آخری تاریخ ہوگی، سمجھ لیجئے 29 تاریخ ہے آج، اور سعودی عرب میں چاند ذوالحجہ کا دکھ گیا. تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انشاءاللہ کل سے ہم اور آپ بھی ذوالحجہ کا مہینہ پانے والے ہیں. اور یہ ذوالحجہ کا مہینہ جو کل سے شروع ہونے والا ہے 2024 کے اندر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، حرام مہینوں میں سے ایک ہے. اور حرام مہینے کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان 4 مہینوں کے اندر جس میں ذوالقعدہ بھی شامل ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہے بیچ میں، تو ان مہینوں کے اندر جو 4 مہینے حرمت والے، ان مہینوں کے اندر تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. مطلب کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حرمت والے مہینے کے اندر گناہ کی جو سزا ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے، اور نیکیوں کا اجر اور ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ویسے تو یہ حرمت والا مہینہ ہے ذوالحجہ، پورا مہینہ ایسا ہے کہ اگر آپ ایک گناہ کریں گے تو اس کی ڈبل سزا ملے گی، اور ایک نیکی بھی کریں گے تو اس کا کئی گنا اجر اور ثواب آپ کو ملے گا. یاد رکھ لیجیے، یہ ذوالحجہ کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر حج جیسی عظیم عبادت انجام دی جاتی ہے. یہ ذوالحجہ کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر یوم عرفہ بھی ہے، جس دن اللہ رب العالمین سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. یہ ذوالحجہ کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہم اور آپ 10 تاریخ کو قربانی کرتے ہیں، جو کہ پورے سال میں سب سے زیادہ افضل دن ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. یہ عظیم مہینہ کل سے شروع ہونے والا، اور اس مہینے کی جو خاص شروعات کے 10 ایام ہے، 10 دن، یہ تو بہت ہی زیادہ فضیلت والے ہیں. اور آپ یہ بات جان لیں کہ رمضان کا مہینہ اور ذوالحجہ کے یہ جو 10 ایام ہیں، یہ اجر اور ثواب میں رمضان کے برابر ہے، رمضان سے کم نہیں ہے. اتنا عظیم مہینہ ہم اور آپ پانے والے ہیں. اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ ذوالحجہ کے 10 ایام کو پانے والے ہیں. ان 10 دنوں کی فضیلت اور عظمت اور اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی. اور ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر کے 10 ذوالحجہ کی تاریخ مراد ہے.
اللہ اکبر۔ اور جنابی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن یہ ذی الحجہ کے شروعات کے 10 دن ہیں۔ اللہ اکبر۔ 365 دن میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے لے کر کے جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک دنیا کے جتنے بھی ایام ہیں ان تمام ایام میں سب سے زیادہ افضل یہ ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں۔ اور بخاری کے اندر حدیث ہے، بہت ساری احادیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کہ ان 10 دنوں کے اندر ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کو نیک اعمال جتنا محبوب ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک نیک اعمال کرنا جتنا پسندیدہ اور محبوب ہے اتنا کبھی اور نہیں ہے پورے سال کے اندر۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہاں مگر یہ کہ کوئی انسان اپنے مال کے ساتھ اپنے جان کے ساتھ نکلا اور شہید ہو گیا واپس نہیں آیا تو وہ انسان اجر اور ثواب میں بڑھ جائے گا، لیکن ان 10 دنوں کا جو اجر اور ثواب ہے نیک اعمال کرنے کا وہ کسی اور عمل کے اندر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دوسری روایت ہے، تیسری روایت ہے جس کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ما من عمل ازکا، کہ سب سے زیادہ پاکیزہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کی نظر میں اگر کوئی نیک اعمال ہے تو یہ وہ اعمال ہے جو عشر ذی الحجہ میں کیے جائے۔ اور اسی حدیث کے اندر آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا وَلَا أَعْظَمُ أَجْرًا، اور سب سے زیادہ اجر اور ثواب والے نیک اعمال بھی یہ عشر ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ ہر نیک اعمال کو انجام دے سکتے ہیں، جیسے آپ رمضان میں کرتے ہیں نا، عبادتوں سے جڑ جاتی ہیں، ہر چیز سے آپ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اسی طرح سے آپ ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھیے اور ان 10 دنوں کو غنیمت جانیے۔ رمضان کی طرف فالو کیجیے، تلاوت قرآن زیادہ کیجیے، صدقہ و خیرات زیادہ کیجیے، ذکر و اذکار زیادہ کیجیے، روزہ بھی آپ 1 سے لے کر کے 9 تاریخ تک رکھ سکتے ہیں، ابھی آپ اس کے بارے میں سنیں گے۔ جتنے بھی نیک اعمال ہیں آپ کثرت سے کیجیے، رمضان سے کم نہیں ہے میرے دوستو۔ یہ 10 دن اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو بیچ میں عطا کر کے ہمارے پر بہت ہی بڑا رحم و کرم کیا۔ اللہ کے احسان و کرم ہے کہ ہم جو بھی گناہ کیے رمضان سے لے کر کے اب تک وہ سب معاف کرا لے، بہت اچھا موقع ہے میرے دوستو۔ یہ جو 10 ایام ہیں، ان 10 ایام کی اتنی زیادہ فضیلت اس لیے ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر اتنے زیادہ نیک اعمال جمع ہو جاتے ہیں کہ پورے سال میں کبھی اور جمع نہیں ہوتے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی اتنی زیادہ فضیلت اس لیے ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر قربانی جیسی عظیم عبادت بھی ہے۔ آپ قربانی اور مہینہ میں نہیں کر سکتے، محرم میں نہیں کر سکتے۔ اگر آپ محرم میں جانور ذبح کریں گے تو وہ پیٹ کے لیے ہوتا، وہ کھانے کے لیے ہوتا، معمولی جانور ہوتا، وہ معمولی صدقہ ہوتا، لیکن قربانی نہیں ہوتا۔ قربانی کے لیے ذی الحجہ کی 10 تاریخ ضروری ہے، 11، 12، 13۔ انہی 10 دنوں کے اندر یوم عرفہ بھی ہے، انہی 10 دنوں کے اندر حج جیسی عظیم عبادت بھی انجام دی جاتی ہے۔ اور یہ حج کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، یہ حج کے ایام ایسے ایام ہے کہ پورے سال میں آپ کبھی بھی انجام نہیں دے سکتے، رمضان میں بھی آپ انجام نہیں دے سکتے، اس کے لیے ذی الحجہ شرط ہے، اسی لیے ان 10 دنوں کی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان 10 دنوں کی اتنی زیادہ فضیلت اس لیے ہے کہ
ان 10 دنوں کے اندر یوم عرفہ بھی ہے، جس یوم عرفہ کے بارے میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے جو آزاد کرتا ہے وہ یوم عرفہ کے دن، یوم عرفہ کے دن لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ صرف جو لوگ حاجی ہیں انہی کو نہیں، یوم عرفہ کے دن سب کو، اس دن خاص طور سے آپ لوگ یاد رکھیے، پہلے نہیں معلوم ہوتا تھا، آج کل تو بہت ہی آسان ہے، اور اگر آپ کو نہیں معلوم ہو رہا تو کم سے کم 9 ذی الحجہ تو یاد رکھ لیجئے، اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ٹینشن مت لیجئے، لوگ جو ہے اس مسئلے میں لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کے لیے بہت ہی آسانی ہے، ٹی وی پر دیکھیے یوم عرفہ کب ہے، دعا کیجیے، جہنم سے آزادی کی دعا مانگیے، اور اگر آپ بھول گئے، آپ کو معلوم نہیں ہوا تو پھر 9 ذی الحجہ بچائی ہوا اپنے ملک کے حساب سے کر لیجیے۔ تو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین لوگوں کو اسی تاریخ یوم عرفہ کے دن جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ میرے دوستو، آپ نے شب قدر کے بارے میں سنا ہوگا کہ شب قدر ایک ایسی عبادت والی رات ہے جس رات میں جبریل امین اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں۔ رمضان میں آپ نے سنا تھا، یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ نہیں بھول گئے، 2 مہینہ میں سب بھول گئے، لیکن جانتے ہیں یوم عرفہ کا دن کیسا دن ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عرفہ کا دن آتا ہے تو عرفہ کا دن جیسی آتا اس دن اللہ رب العالمین وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ رب العالمین اس دن اپنے بندے سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، شب قدر کی رات میں فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین اترتے ہیں، لیکن جب عرفہ کا دن آتا ہے اس دن اللہ خود بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، خود بندے کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ فرشتوں کے سامنے میں یہ فخر کرتے ہوئے کہتا ہے، فخری انداز میں کہتا ہے کہ اے فرشتوں کی جماعت، یہ جو حاجیاں عرفہ کے میدان میں جمع ہوئے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ لوگ جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ چلو میں نے سب کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، دیکھیے یہ وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ بندوں کے قریب آتا ہے، کتنا عظیم دن ہے، اور ہم اور آپ اس سے غافل ہیں۔ ہم اور آپ ان 10 دنوں کو عظیم نہیں سمجھتے، لائٹ لے کر کے گزار دیتے ہیں۔ یہ دن بھی عظیم ہے جس دن سب سے زیادہ اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، تو آپ دعائیں کرتے رہیے اس دن، آپ کو معلوم چل جائے گا، ہفتہ کے دن پڑے گا، اگلے ہفتے کے دن یا پھر سنڈے کے دن، دیکھ لیجئے گا آپ لوگ، اور اس دن کے لیے خاص دعا بھی ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن سب سے بہترین وہ دعا ہے جس کو سارے انبیاء رسول مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، سارے انبیاء رسول پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ بہت ہی آسان اذکار ہے میرے دوستو، اس کو اس دن زیادہ پڑھنا ہے، اور عرفہ کا روزہ بھی مس نہیں کرنا ہے، عرفہ کا روزہ بھی مس نہیں کرنا۔ میں اگلے جمعہ یاد دلاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہی فضیلت بتلا دیتا ہوں، عرفہ کا روزہ بھی آپ کو مس نہیں کرنا ہے، یہ جہنم کی آزادی کا دن ہے، اور یہ عرفہ کا روزہ ایسا روزہ ہے جو ہمارے اور آپ کے 2 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرانے والا ہے۔ اللہ اکبر، ایک نفلی روزہ سے آپ 2 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کرا سکتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عرفہ کا روزہ ہے یہ 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا 2 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ۔ آپ عرفہ کا روزہ رکھیے، آپ کے سارے گناہ معاف۔ دیکھیں میرے دوستو، عرفہ کا 1 روزہ ہے کہ نہیں، اور محرم میں 2 روزے، 9 محرم کو 10 محرم کو۔ اگر آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، محرم کا روزہ 2 دن اگر رکھتے ہیں تو اس میں 1 سال کی فضیلت ہے، 1 سال آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن عرفہ کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ عرفہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے 2 سال کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، جانتے ہیں ایسا کیوں؟ اس کا بھی جواب سن لیجیے، اس کا بھی ریزن سن لیجیے۔ ایسا اس لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، ایسا اس لیے کہ یہ جو عرفہ کا دن ہے اور یہ جس مہینے میں ہے، کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ،
اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ حرمت والا مہینہ، حرام مہینہ ہے. تو یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے اس سے پہلے بھی حرام والا مہینہ ہے، یعنی کہ ذی القعدہ. اور اس کے بعد ذی الحجہ کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے، ذی الحجہ کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ بھی حرام والا مہینہ ہے، یعنی کہ محرم مہینہ. تو یوم عرفہ سے پہلے، ذی الحجہ سے پہلے بھی حرمت والا مہینہ، اس کے بعد بھی حرمت والا مہینہ. اسی عظمت کے پیش نظر عرفہ کی روزے کی فضیلت یہ ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ایک دوسرا ریزن بھی ہے کہ عاشوراء کا جو روزہ ہے اس کی نسبت کدھر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت ہے، اسی لیے اس میں 1 سال کا ثواب ہے. اور عرفہ کی روزے کی جو فضیلت ہے، عرفہ کی جو نسبت ہے، ان کو اس دن روزہ رکھنے کو کس نے مقرر کیا؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقرر کیا. اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت کے پیش نظر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اس کو مقرر کیا، یہی وجہ ہے کہ عرفہ کے دن کی روزہ رکھنے میں 2 سال کا ثواب ہے. اللہ اکبر، کتنا عظیم فائدہ ہے. ہم اور آپ صرف رمضان کے لیے مرتے ہیں، رمضان کو یاد کرتے ہیں. ارے میرے بھائیوں، ان 10 دنوں کو بھی یاد رکھا کیجئے. سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان 10 دنوں کے اندر اتنی زیادہ عبادت کرتے کہ پورے سال میں کبھی بھی اتنی عبادت نہیں کیا کرتے تھے جتنی عبادت ان 10 دنوں کے اندر کیا کرتے. ان 10 دنوں کے اندر ہمیں جہاں بے شمار عبادتوں کو انجام دینا ہے، وہیں پر میرے دوستو ہم کو اور آپ کو ان 10 دنوں کے اندر ذکر و اذکار زیادہ کرنا ہے. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ تم لوگ ان 10 دنوں کے اندر ایک ذی الحجہ سے لے کر کے، یعنی کہ آج مغرب کے بعد سے لے کر کے جیسے ہی مغرب کی اذان ہو، سورج ڈوب جائے، تبھی سے شروع ہو جاتا ہے اسلامی تاریخ. تم ان 10 دنوں کے اندر بہت ہی زیادہ کثرت سے اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو. ہر انسان کہے، صرف نماز کے بعد ہی نہیں. ہمارے آپ کی عادت کیا ہے؟ وہ نماز کے بعد 3 مرتبہ 4 مرتبہ کہنا، تو غلط ہے. یہ ایسا نہیں ہے. اب کہیے، ایک ذی الحجہ سے کہنا شروع کر دیجئے. نماز کے بعد کہنا ہے، وہ بعد میں آخر میں ہے، وہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے، وہ آخر میں ہے. لیکن کیا ہے؟ اجتماعی نہیں ہے، سب لوگ مل کر کے کرنا نہیں ہے، سب اپنا اپنا پڑھیے. آپ اپنے دکان میں، بازار میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بازار میں چلے جاتے، اللہ اکبر کہتے، لوگ بھی ان کی آواز کو سن کر کے اللہ اکبر کہا کرتے تھے. آپ خود کہیے، اپنے خواتین کو زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کا حکم دیجئے، تلاوت قرآن کیجئے. ہم اور آپ رمضان میں، خواتین اگر ہیں اوپر تو وہ بھی سن لیں، خواتین رمضان میں بہت ہی زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے. بالخصوص میں ان سے آج یہ کہوں گا کہ خواتین ان 10 دنوں کے اندر بھی قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کریں. صرف خواتین ہی نہیں بلکہ ہم اور آپ بھی ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کریں. آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بیوی سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 ایام کے روزے رکھا کرتے تھے. تو اگر الحمدللہ آپ 9 دن روزہ رکھ لیے تو بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ نہیں رکھ سکے نفلی روزہ تو کم سے کم عرفہ کے دن کا روزہ نہیں چھوڑنی چاہیے، کسی بھی حال میں چھوڑنی نہیں چاہیے. میرے دوستو، یہ عبادت کے ایام ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے ایام ہیں، ایسے ویسے ایام نہیں ہیں. میرے دوستو دیکھیے، عبادت کے ایام آنے والے ہیں. میں ایک بہت ہی پتے کی بات کہنے جا رہا ہوں، ذرا اپنے کانوں کو کھول لیجئے اور اپنے دل کو بھی کھول لیجئے، اپنے دل میں اتار کر کے جائیے. عبادت کے ایام آنے والے ہیں 10 دن، اللہ کو راضی کرنے والے ایام آنے والے ہیں 10 دن. آج ہمارے آندھرا پردیش کے لوگ، پورے ہندوستان کے لوگ اس امید میں ہے کہ حکومت بدلنے سے حالات بدل جائے. لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے؟ ہر کوئی بول رہا ہے اب یہ حکومت بدلی تو حالات بدل جائیں گے.
جیسے حکومت چینج ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا. میرے دوستو سن لیجئے، حکومت بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے. میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، حکومت بدلنے سے، گورنمنٹ بدلنے سے حالات نہیں بدلتے. جی ہاں سن لیجئے، چاہے جس کی بھی حکومت آ جائے حالات نہیں بدلیں گے. اگر حالات بدلیں گے، سنیے ذرا غور سے، اگر ہم اور آپ اپنے ملک کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے اسٹیٹ کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، آندھرا پردیش کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی عبادت کیجیے، نیک اعمال کیجیے. نیک اعمال سے حالات بدلیں گے، نیک اعمال سے حالات بدلیں گے، نیک اعمال سے بارشیں ہوں گی. حکومت کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتی. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ آج کا مسلمان انتظار کر رہا جیسے حکومت بدلے گی حالات بدلیں گے. نہیں، اور بھی برے حالات آئیں گے، بد سے بدتر حالات پیدا ہوں گے. لیکن اگر ہم نیک اعمال کریں گے اللہ حالات کو بدل دے. اللہ رب العالمین حالات کو بدل دے گا. اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ ہو تو اٹھا لیجئے قرآن مجید، کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ نیک اعمال کیجئے اور اللہ کے اس فرمان کو ذرا یاد رکھیے. نیک عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولیے بھائی، کل سے مسجد بھری رہنی چاہیے. پوری مسجد خالی کر دی ہے لوگ. فجر میں دیکھیں لیٹ نماز ہو رہی ہے تو آتے ہی نہیں ہے لوگ. ہماری مسجد کے اندر 3 صف لوگ آتے تھے فجر میں، اب 450 کو جماتے. ذرا پہلے ہے تو سب جنے گھوڑا بیچ کر کے سو رہے ہیں. یہ لیجئے، حالات بدلیں گے کیا؟ فجر میں ہم اور آپ مسجد میں نہیں آ سکتے. بازو مسجد کے محلے سامنے میں گھر ہے، محلہ ہے، ہم اور آپ فجر میں نہیں آ سکتے اور سیدھا جنت میں جانا چاہتے ہیں. کیسے ہوگا میرے بھائیوں؟ حالات کیسے بدلیں گے؟ ہم اور آپ اٹھ کر کے اللہ کے گھر میں نہیں آئیں گے تو حالات کیسے بدلیں گے؟ اگر حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو سنیے اللہ نے کیا بیان فرمایا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی نیک اعمال کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، صدقہ و خیرات کرے گا، تلاوت قرآن مجید کرے گا، جو بھی ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے گا تو ہم اسے اچھا سامان زندگی دیں گے. اللہ اکبر. ہم اس کی لائف کو سمجھنے والی زبان میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ نے یہ کہا کہ ہم اس کے حالات کو، ہم اس کے لائف کو لگزری لائف بنا دیں گے. اللہ اکبر. اگر لگزری لائف جینا چاہتے ہیں نا، اگر حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو نیک اعمال کیجئے، نیک اعمال کیجئے، اللہ حالات کو بدل دے گا. اللہ نے کیا بیان فرمایا دوسری جگہ سورہ طٰہٰ کے اندر کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، کہ جو انسان ایمان والا ہو کر کے نیک اعمال کرے گا، با ایمان انسان جو ایمان رکھنے کے بعد نیک اعمال بجا لائے گا تو اس کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. دیکھیے حالات بدلنا چاہتے ہیں، اگر اپنے ملک کے حالات بدلنا چاہتے ہیں، اپنے شہر کے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو اللہ کہہ رہا نیک اعمال کرو، تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی، تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں ہوگا، تمہیں کوئی آنکھ نہیں دکھائے گا. ہم اور آپ ڈر کے مارے جو ہے تھر تھر کانپ رہے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں حالات بدل دوں گا. نیک اعمال کرو، تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی. دیکھیے اس سے حالات بدلیں گے. اور نیک اعمال نہیں کریں گے تو کیا ہوگا وہ بھی سن لیجئے. میں نے کہا نا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہہ دیا کہ نیک اعمال کرو میں حالات بدل دوں گا. اللہ نے کیا بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر؟ انہی آیتوں کے بعد سورہ طٰہٰ کے اندر ہی ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میری عبادت سے منہ موڑے گا، جو میری عبادتوں سے دور ہو جائے گا، نماز سے دور ہو جائے گا، مسجدوں سے دور ہو جائے گا تو میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ نے حالات کے بدلنے کا وعدہ دیا ہے کہ تم نیک اعمال کرو، میں تمہارے لائف اسٹائل کو لگزری والا بنا دوں گا. اور اگر تم نے نمازوں سے دوری اختیار کی اور اگر تم نے مسجدوں سے دوری اختیار کی تو میں تمہاری زندگی میں ٹینشن رکھ دوں گا. انسان خوب کمانے والا ہوگا، پیسوں کی کمی نہیں ہوگی، لیکن اس کی زندگی میں ٹینشن، راتوں کو نیند نہیں، چین نہیں، ہر وقت گھبراہٹ، ہگل بھگل کی زندگی گزارے گا. نہ اولاد کی طرف سے چین، نہ بیوی کی طرف سے چین، نہ مال اور دولت کی طرف سے چین، کسی کی طرف سے چین و سکون نہیں ملے گا.
تو میرے دوستو اگر حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو حکومت کے بدلنے کا انتظار مت کیجئے، بلکہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے، نیک اعمال کیجئے، اللہ حالات بدل دے گا۔ نمازوں کی پابند کیجئے، مسجدوں کو آباد کیجئے، اللہ حالتوں کو بدل دے گا۔ لیکن ہم اور آپ پتہ نہیں کس خیال میں، یہ 10 ایام جو آنے والے ہیں میرے دوستو، کل سے جو شروع ہو رہا ہے بلکہ آج شام سے ہی جو شروع ہو رہا ہے، یہ ہماری زندگی کو بدلنے والے ایام ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ایام ہیں۔ ہم اور آپ ان 10 دنوں کے اندر زیادہ زیادہ نیکیاں کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ رمضان کی طرح اہتمام کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو ان 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں جو آپ نے سنا، اسی طرح سے ان 10 دنوں کے بارے میں خاص طور سے ان لوگوں کے لیے بھی ایک حکم ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کیا حکم ہے؟ جو لوگ بھی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ آج مغرب سے، یعنی جیسے ہی سورج ڈوب جائے گا اس وقت سے لے کر کے قربانی کا جانور ذبح کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے، یاد رکھ لیجیے۔ یہ ضروری ہے، کن لوگوں کے لیے ضروری ہے؟ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے، اور جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، قربانی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ وہ اگر بیچ میں کاٹ بھی لیں گے تو چلے گا، بال ناخن وغیرہ کاٹ بھی لیے تو چلے گا، لیکن اگر قربانی کے دن کاٹیں گے تو ان کو ثواب ملے گا۔ یہ ہے حدیث کے اندر، اگر قربانی کے دن کاٹیں گے تو ثواب ملے گا، لیکن اگر بیچ میں کاٹ لیے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو ضروری ہے، کن لوگوں کے لیے ضروری ہے؟ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے اپنے بال اور ناخن، بغل کے بال، زیر ناف کے بال، سر کے بال، یہ سب ہرگز نہ چھوئے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاص طور پر حکم ہے میرے دوستو۔ اسی طرح سے تو قربانی کے بڑے بڑے احکام و مسائل ہیں، تو انشاءاللہ اور ایک جمعہ باقی ہے، اس وقت ہم آپ کو اگلے خطبہ جمعہ کے اندر بتلائیں گے کہ قربانی کے جو احکام و مسائل کیا ہیں، اس کے اندر بتلائیں گے۔ لیکن جو ایک سب سے اہم مسئلہ ہے قربانی کے جانور کے تعلق سے بتلا دیتا ہوں، یعنی کہ آپ لوگوں کی آنکھیں کھول دیتا ہوں کہ دیکھیے قربانی کا جانور جب خریدنے جائے تو پہلے ہی آپ لوگ دیکھ کر کے خریدیں۔ وہ کیا ہے کہ پہلے پیسہ کم مل رہا ہے، جانور مہنگا ہے، وہ ہمیشہ مہنگا ہی رہتا ہے، ہر سال تو چڑھتا ہی رہتا ہے، اس میں کوئی سمجھ لیجیے کہ بولنے والی بات نہیں۔ تو ذرا سستا مل رہا ہے تو سیدھا آنکھ بند کر کے پیسہ دے کر کے لے آتے، جب گھر لے آتے تب بولتے مولانا اس میں تو کان کٹا ہوا ہے، یہ تو ذرا بنگا دیکھ رہا ہے، ذرا ٹنگا چل رہا ہے، ذرا لولا ہے، لنگڑا ہے، یہ سب بولتے رہتے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ مسئلے آ رہے ہر سال۔ تو میں آپ کو جانور خریدنے سے پہلے ہی ہوشیار کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے جانور خریدنے کے وقت ہی میں اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ جانور کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، اور جس کا ہم کو اور آپ کو سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ جانور داتا ہوا ہے یا نہیں۔ جو جانور والے رہتے ہیں نا وہ اپنی طرف سے بولتے رہتے کہ جانور داتا ہوا ہے، 3 سال کا 4 سال کا، وہ نہیں رہتا۔ ایسا ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہوا، مسلیوں کے ساتھ ہوا، وہاں بولے وہ کسانہ بولے کہ یہ جانور داتا ہوا، جب گھر آئے تو داتا ہوا نہیں تھا، یہ لیجیے ان کی پریشانی ٹپل اب۔ تو آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہونی چاہیے، آپ جو ہے وہیں پر ان کے باتوں پر یقین نہ کریں، آپ اپنے سے دیکھ لیں اور اس کے بعد جانور خرید کر کے لائے۔ تو یہ 2 باتیں جو ہے قربانی کے احکام مسائل میں آج ہم نے بیان کر دیا۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو قربانی کے ضروری احکام مسائل کو بیان فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو خلاصہ تقریر یہ ہے کہ ہم اور آپ ان 10 دنوں کو عظیم سمجھیں، اللہ نے اسے عظیم بنایا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بہت ہی عظمت والا قرار دیا ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔